امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے لبنان میں بھی وسیع پیمانے پر حملے جاری ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں کے دوران مارے گئے افراد کی تعداد 687 تک پہنچ گئی ہے اور ہزاروں افراد اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں بے گھر ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف آج تہران، اصفہان اور کاشان سمیت ایران کے مختلف شہروں میں متعدد دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی فورسز نے ایران میں حملوں کی شدت میں اضافے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے علاوہ عراق میں ایران کی حامی پاپولر موبلائزیشن فورس کے ہیڈ کوارٹر پر فضائی حملہ ہوا ہے جس میں کم از کم 10 افراد مارے گئے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے لیے جنگ کے محاذ پر بہت اچھی خبر ہے، ایران بالکل تباہ ہو رہا ہے اور کئی مبصرین کا خیال ہے کہ امریکہ نے جنگ بہت حد تک پہلے سے ہی جیت لی ہے۔ اس دوران ٹرمپ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو یہ جنگ جلدی اور ہر حال میں جیتنی چاہیے، مگر آج امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے امریکی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کر دیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ایران کے خلاف جنگ کو کم از کم مزید 3 سے 4 ہفتے تک جاری رکھنے کے خواہاں ہیں اور وہ اس کے بعد ہی اگلے اقدامات پر فیصلہ کریں گے۔ ایکزیوس کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ بدھ کو G7 ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ ویڈیو کال کے بعد فرانس کے صدر میکرون نے عوامی طور پر وہی کہا جو باقی لوگ نجی طور پر کہہ چکے تھے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ٹرمپ اس جنگ سے کیا چاہتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران جنگ شروع ہونے کے تقریباً 2 ہفتے بعد بھی ٹرمپ اس کے اختتام کے طریقہ کار اور وقت کے بارے میں متضاد اشارے دے رہے ہیں اور اس ابہام کی وجہ سے ان کے حامی اور مخالف دونوں کو اگلے اقدامات کی منصوبہ بندی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ G7 ممالک کے اجلاس سے واقف 2 ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران ٹرمپ کی گفتگو غیر واضح اور نان کمیٹل تھی۔ کچھ شرکاء یہ سمجھ کر نکلے کہ ٹرمپ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں جبکہ دوسروں نے اس کے بالکل برعکس سمجھا۔ پس پردہ منگل کی شام کو صدر ٹرمپ سے پس پردہ بات کرنے والے ایک ذریعے کے مطابق ٹرمپ مزید کم از کم 3 سے 4 ہفتوں تک جنگ جاری رکھنے کے بارے میں پرجوش ہیں اور اس کے بعد ہی اگلے فیصلے کیے جائیں گے اور اس مرحلے میں توجہ ایران کی طاقتور پاسداران انقلاب کے خلاف فوجی مہم پر مرکوز رہے گی اور مقصد یہ ہے کہ پاسداران انقلاب کو اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ اندرونی بغاوت ممکن ہو جائے۔ ذریعے نے مزید بتایا کہ ایران کے اندر قوتوں کو متحرک کرنے کی کوششیں بھی کی جائیں گی، شاید کوئی شہر ہاتھ سے نکل جائے یا کوئی فوجی یونٹ بغاوت کر دے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں میں شامل ایک سینئر عرب عہدیدار کے مطابق ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کی مقرر کردہ ٹائم لائن کے مطابق جنگ روکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور ایرانی حکام چاہتے ہیں کہ انہیں بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں کہ یہ تنازعہ دوبارہ شروع نہیں ہوگا اور پہلے کی طرح کوئی عارضی جنگ بندی نہیں ہوگی جیسا کہ پچھلے سال ہوا تھا۔